السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ الایمان بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان کی فقہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فَعَسَىٰ، تو امید ہے، اولئک، کہ یہ لوگ، أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ ہوں وہ ہدایت یافتہ میں سے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والصابئون، اور صابی، والنصارى، اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، وجعلہ یمر باربع دور، اور بنایا اس کو کہ وہ 4 ادوار میں سے گزرے، وجعل لکل دار احکاما، اور اس نے ہر سٹیج کے لیے یا ہر گھر کے لیے احکام مقرر کیے، وجعل لہ فی کل دار اجلا، اور اس کے لیے ہر گھر میں یا ہر دور میں مدت مقرر کی، فخلق اللہ الانسان فی بطن الام، تو اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، تو یہ اس کا پہلا گھر تھا یا پہلا دور تھا، وامہلہ 9 اشہر، اور اس کو 9 مہینے کی مہلت دی، حتی تکمل اعضاؤہ وجوارحہ، یہاں تک کہ اس کے اعضاء اور اس کے جوارح مکمل ہو جائیں، فاذا کملت، جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں، خرج من بطن الام الی بطن الدنیا، تو وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا کے پیٹ میں آ جاتا ہے، وہی دار العمل، یہ اہم نکتہ ہے، اور وہ عمل کا گھر ہے، وطلب منہ تکمیل الایمان والاعمال الصالحہ، اور اللہ نے اس سے طلب کیا یا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مکمل کرے اور نیک اعمال کو، یعنی اس گھر میں یا اس دور میں یا اس سٹیج پر ہمیں تکمیل ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے۔ فَإِذَا كَمُلَتْ مُدَّتُهُ جَاءَهُ أَجَلُهُ، پھر جب اس کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے، وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى مَكَانِ الْإِنْتِظَارِ وَهُوَ الْقَبْرُ، اور وہ نکلتا ہے اس دنیا سے انتظار کی جگہ کی طرف، اور وہ قبر ہے، یعنی برزخ، جو انتظار کا مقام ہے، وَهُوَ برزخ، اور وہ برزخ ہے، يُعَذَّبُ فِيهِ الْإِنسَانُ أَوْ يَنْعُمُ حَسَبَ عَمَلِهِ، اور وہ برزخ میں انسان یا عذاب دیا جاتا ہے یا نعمتیں پاتا ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ فَإِذَا اكْتَمَلَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ خَلْقَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ قَامَتِ السَّاعَةُ، جب اللہ کی تقدیر میں سے مکمل ہو جائے گی اس کی مخلوق اہل جنت اور اہل نار میں سے، تو قیامت آ جائے گی۔ وخرج الناس من قبورهم الى دار القرار،
اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دار القرار کی طرف چلے جائیں گے، یعنی جو ہمیشگی کا گھر ہے. حیث ینال المؤمنون کمال النعیم فی الجنہ، جہاں پہنچ کر مومن اپنی نعمتوں کے کمال کو پہنچیں گے. وینالو، اور پالیں گے اہل النار، آگ والے، کمال العذاب فی النار، آگ میں عذاب پورے کا پورا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں خوشحال رکھے جائیں گے. یحبرون، یعنی ہیپی ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور میری آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. والانسان فی هذه الدنیا عبد مربوب کغیرہ، اور انسان اس دنیا میں ایک بندہ ہے جو پرورش کیا جاتا ہے، کغیرہ، جس کی مثال کوئی اور نہیں، یعنی اپنے علاوہ سب سے مختلف طریقے پر پلتا ہے اس دنیا میں. حی اللہ لہ کل ما یحتاجہ، اللہ نے مہیا کیا ہے اس کے لیے جس کا وہ محتاج ہے، من الطعام والشراب، کھانے اور پینے میں سے، والسکن والمرکب واللباس والمال، گھر، سواری، لباس اور مال، یعنی جس جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے اللہ نے انسان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں. فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ هُدِّمَتْ أَبْنِيَةُ الدُّنْيَا، جب قیامت کا دن آئے گا تو منہدم کر دی جائیں گی دنیا کی عمارتیں. وَدُكَّتِ الْأَرْضُ، اور کرش کر دی جائے گی زمین. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَشُقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان شق کر دیے جائیں گے، یعنی پھاڑ دیے جائیں گے. وَكُوِّرَتِ الشَّمْسُ، سورج ڈھانپ دیا جائے گا. وَانتَثَرَتِ النُّجُومُ، اور ستارے بکھر جائیں گے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہن ہو جائے گا. وَأُطِّلَتْ الْعِشَارُ، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَتَمَّ تَخْرِيبُ هَذَا الْعَالَمِ وَهَدْمُهُ بِأَجْمَعِهِ، اور مکمل ہو جائے گی اس دنیا کی تخریب اور اس کا گرایا جانا سارے کا سارا، یعنی پوری کی پوری دنیا جو ہے ملیا میٹ کر کے رکھ دی جائے گی. تو اس پیج میں بنیادی طور پر جو انہوں نے تقسیم کی ہے 4 گھروں کی یا 4 جگہوں کی، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اور پھر اس وقت ہم دنیا میں ہیں، اور پھر قبر میں ہوں گے، اور پھر آخرت میں ہوں گے. اور ہر مقام کا ایک مقال ہے، یعنی ہر مقام کے اپنی ایک دنیا ہے. ماں کے پیٹ میں ہمیں کوئی ہوش نہیں تھی، کچھ پتا نہیں تھا، پھر ہم دنیا میں آئے، پھر اس کے بعد مرنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں، اور ہر مرحلے کا اپنا ایک مزاج ہے، اور ان میں سے سب سے سخت مرحلہ جو ہے وہ آخرت کا مرحلہ ہے. بہت آرام دہ مرحلہ تھا وہ جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں تو یاد بھی نہیں، ہوش بھی نہیں. اگر اس میں کوئی تکلیف بھی گزری ہم پر، یا کوئی پیدائش کے وقت ہم پر تکلیف گزری، یا ایون جب بہت بچپن میں تھے، تو وہ بھی ہمیں یاد نہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد ہماری یہ زندگی ہے، اس میں ہماری کچھ اچھی یادیں ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ اچھے اعمال ہیں، کچھ نہیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ کروشل ٹائم یہی ہے جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے. آنے سے پہلے بھی کوئی اختیار نہیں تھا، جانے کے بعد بھی اختیار ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی پر 3 مواقع ایسے آتے ہیں جس میں وہ وحشت کا شکار ہوتا ہے. ایک وہ وقت جب انسان دنیا میں آتا ہے، تو وہ اس کے لیے یہ دنیا، یعنی کہ چھوٹے سے ماں کے پیٹ سے اتنی بڑی دنیا میں آتا ہے، تو اس کے لیے ایک ان یوزول سی چیز ہوتی ہے. پھر جب مرنے کے بعد انسان قبر میں داخل ہوگا، پھر ایک تنگ جگہ پہ چلا جائے گا، اور پھر جب قبر سے نکل کے دوبارہ حشر کے دن کھڑا ہوگا تو وہ پھر ایک بہت بڑی دنیا ہوگی. تو یہ مرحلے ہر انسان کے اوپر سے گزریں گے،
اور عقل مندی یہی ہے کہ ان کی تیاری کی جائے اس زندگی میں جو اس وقت ہمارے پاس ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ اگر اس وقت قبر والوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہیں گے، اور ان کے لیے ایک ایک زندگی کا دن اور ایک ایک سال جو ہے وہ کتنا قیمتی ہوگا، جس کی قیمت آج ہم نہیں پہچان رہے. مثلاً کچھ لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس وقت ہم سب ایک انتظار میں ہیں کہ رمضان آئے اور عبادت کی گھڑیاں آئے، اور شوق بھی ہے اور ایک خوف بھی ہے اور ایک ملی جلی سی کیفیت ہے جو ہر معاملے میں انسان کی ہوتی ہے کہ انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہاں خوف بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. تو ہم سب کو پہلے سے ہی اپنی ساری پلاننگ کر کے رکھنی چاہیے تاکہ وہ قیمتی گھڑیاں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں. ان میں سے کوئی ایک دن بھی، کوئی ایک نماز بھی، کوئی ایک رات بھی جو بڑی راتوں میں سے ہے ہماری ضائع نہ ہو. اگر ہماری جگہ قبر والے ہوں تو وہ کیا سوچیں گے کہ کاش ان کو یہ رات مل جائے، کاش ان کو یہ دن مل جائے، کاش ان کو یہ رمضان مل جائے کہ وہ قرآن پڑھ سکیں یا اللہ کی طرف رغبت کریں. یہ تقویٰ اور تزکیہ کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے سال بھر کی اینول کلینزنگ کرتا ہے. تو ہم سب کو اگلی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، یعنی قبر میں ہم لاکھ چاہے کچھ کریں، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، حشر کے دن تو اور بھی زیادہ ریگریٹس انسان کے بڑھ جائیں گے. آج دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ زندگی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ وقت، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آزادی اور یہ ہماری چوائسز اور یہ صحت اور یہ طاقت اور یہ علم اور یہ انلائٹنمنٹ کہ ہم سب کے ساتھ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے. اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی قدر پہچانیں گے اور اس وقت کی قدر پہچانیں گے تو ہی ایک مطمئن زندگی بسر کر سکیں گے اور ایک فائدہ مند کہ جس میں پھر ہمیشہ کے لیے ریگریٹس نہ ہوں. فاللہ تبارک و تعالی عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. لما بنا للناس دار الدنیا، جب اس نے انسانوں کے لیے دنیا کا گھر بنایا، للسکن بہا، اس میں رہنے کے لیے، والتمتع بخیراتہا، اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وجعل ما فیہا زینۃ للابصار، اور جو کچھ اس میں ہے وہ نگاہوں کے لیے زینت کا سامان بنایا، وعظۃ للاعتبار، اور نصیحت کا ذریعہ سبق حاصل کرنے کے لیے یا عبرت کے لیے، والاستدلال بہا علی وحدانیتہ، اور اس کی وحدانیت پر استدلال کے لیے، وجمیل صنعہ، اور اس کی خوبصورت صنعت کے لیے، بما یقتضی الایمان بہ، جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے، واخلاص العبادۃ لہ، اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرنے کا، والعمل بدینہ وشرعہ، اور اس کی دین اور شریعت پر عمل کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی، اس میں دنیا کے بنائے جانے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ واٹس دا پرپز آف دس لائف. ٹھیک ہے، بنا للناس دار الدنیا، ہم انسانوں کے لیے یہ دنیا بنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہاں رہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو اچھی چیزیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور دنیا کی رونقوں اور زینتوں سے اپنی نگاہوں کو متمتع کریں، اور ساتھ ساتھ سبق بھی حاصل کریں. جیسے ہم جسم اور روح سے بنے ہوئے ہیں نا، تو ہماری یہ جسمانی آنکھیں ہیں جن سے ہم ظاہر کی رونقیں دیکھتے ہیں، اور ایک ہماری روح کی آنکھیں بھی ہیں، یا ہماری اندر کی بصیرت بھی، ایک بصارت اور ایک بصیرت ہے. تو بصیرت کس لیے ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں، عظۃ للاعتبار، عبرت کے لیے اس سے نصیحت پکڑیں، اور پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کس نتیجے پہنچے، اللہ کی وحدانیت کو پالیں اور اس کی جو صنعت ہے اس کی خوبصورتی کو. اللہ کی صنعت جو ہے، یہ کاریگری جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیق ہے، اس کا جو حسن ہے وہ صرف اس انسان کو نظر آتا ہے جو تقدیر پہ راضی ہوتا ہے اور جو اللہ کے فیصلوں میں حکمت سمجھتا ہے، اور جو کسی بھی واقعے کو اپنے لیے خیر ہی سمجھتا ہے. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے واقعات جن میں ایک بہت بڑا جولٹ تھا اور مسلم معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کا باعث کہا. مثلا جنگ احد تھی تو بہت بڑی ناکامی ہوئی تھی، بہت بڑا جانی مالی نقصان ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خیر کا ذریعہ قرار دیا. ساری مسلم امہ جو تھی اس وقت، یا جو مسلمان تھے، ان کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیسن تھے جن کا تذکرہ سورۃ آل عمران میں ہوتا ہے. اور ذاتی زندگیوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جس سے بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے. تو یہ معمولی واقعات نہیں تھے. تو جہاں یہ دنیا خوبصورت ہے،
اگر کسی کے نگاہوں میں وہ خوبصورتی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی چیزوں کی حکمت کو سمجھ سکے تو ان میں سے ہر چیز سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے. اور پھر یعنی عالم جو ہے، عالم علم سے اور علم نشانی جس سے رب العالمین تک پہنچا جا سکتا ہے، تو یہ جو عالم ہے اس میں غور و فکر اور اس کے اندر رہتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہوئے آخر جس نتیجے تک ہمیں پہنچنا ہے اور اس میں رہتے ہوئے جس تک جانا اور جس کی عبادت کرنی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. اور والاخلاص لعبادت لہ، یعنی ہماری زندگیوں کا مقصد عام طور پر بتایا جاتا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور پھر اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. اور یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں فیل ہو گیا وہ رہ گیا. جس نے اس نگاہ سے اپنے رب کو نہیں پایا اور پھر اس کی عبادت نہیں کی اور اس کے لیے اپنے آپ کو خالص نہیں کیا، تو پھر جب وہ اس سے ملاقات کرے گا واپس جا کر تو ناکام ہوگا. فلما انقضت مدت السکن بہا، پھر جب یہاں رہنے کی مدت پوری ہو جائے گی، واستوفى كل انسان رزقه واجله، اور ہر انسان اپنا رزق اور اپنی موت کو پا لے گا یا اپنی زندگی کو پورا کر لے گا، وَأَثَرَهُ عَمَلَهُ، اور اپنے آثار اور اپنے اعمال، وَحَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى فَنَائِهَا، اور حق ہو جائے گا تیرے رب کا وہ حکم یا کلمہ یا بات اس کی فناء پر یعنی اس کے خاتمے پر. اجلاہم ربک منہا، جو تمہارے رب نے ان میں سے مقرر کیا ہے. وہدمت وخربت لانتقال الخلق منہا، اور منہدم ہو جائے گا اور ویران ہو جائے گا یعنی مخلوق کا اس سے منتقل ہونا. وبدلت بدار نخرا، تو وہ دوسرے گھر سے اس کو بدل دے گا. ابقا منہا وادوما، جو زیادہ باقی ہے اور زیادہ دوام پذیر. ثم نقل الخلق الیہا، پھر وہ مخلوق کو اس کی طرف منتقل کر دے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین سے، یعنی یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی، والسماوات اور آسمان بھی، وبرزوا للہ، اور وہ سامنے آئیں گے اللہ کے، الواحد القہار، جو ایک ہے، بہت زبردست ہے، بہت قہر والا ہے، غلبے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یا فناء ہا جو ہے نا، یہ مدت سکنا کی طرف جاتی ہے ضمیر ہا کی، ٹھیک ہے. تو جو مفہوم ہے اس کا وہ یہی ہے کہ جب دنیا کی مدت پوری ہو جائے گی اور انسانوں کے رہنے کی مدت، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو تبدیل کر دے گا، یہ دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے گی. والعبد المسلم فی الدنیا کالاجیر، جو مسلمان بندہ ہے، انسان ہے، وہ اس دنیا میں ایک لیبرر کی طرح ہے. اجیر ہوتا ہے جو اجرت پہ کام کرتا ہے، ویجز پہ کام کرتا ہے. والاجیر حال اشتغالہ بالعمل لا تدفع الاجرہ بکمالہا الیہ. بہت اچھی انہوں نے مثال دی کہ جو اجیر ہوتا ہے، لیبرر ہوتا ہے، ورکر ہوتا ہے، اس کو اس کے کام کے دوران پوری کی پوری اس کی ویجز نہیں دی جاتی. یعنی وائل ورکنگ، جیسے دن میں کہیں گیا مزدوری کرنے تو ابھی وہ کر ہی رہا ہوتا ہے تو مالک آ کے اس پروجیکٹ کا اس کو پیسے نہیں پکڑا دیتا، ابھی آدھا کام باقی ہے. کیوں؟ لأنہ اذا اخذها کاملۃ، کیونکہ اگر اس نے وہ پورے کا پورا لے لیا، لا یجتہد فی العمل، تو وہ کام میں محنت نہیں کرے گا. فاذا اکمل عملہ کان لہ الحق فی المطالبۃ بکامل اجرتہ، پھر جب وہ اپنا کام مکمل کر لے گا تو اس کو حق ہے کہ کامل اجرت کا مطالبہ کرے، پھر وہ اپنی پوری مزدوری لے گا. وہکذا الانسان یعبد ربہ، اسی طرح انسان کی مثال ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. وَيَمْتَثِلُ أَوَامِرَ خَالِقِهِ فِي الدُّنْيَا، اور اپنے خالق کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اس دنیا میں. فَيُسْعِدُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوش کر دیتا ہے. وَيُوَفِّيهِ كَامِلَ أُجْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ، اور اس کو پورا دے گا اس کی ساری اجرت کو قیامت کے دن اس کے فارغ ہونے کے بعد. من جمیع اعمالہ، سارے عمل کرنے کے بعد. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کمپلیٹ جو ریوارڈ ہے وہ آخرت کے لیے اس نے رکھا ہے.
کیونکہ اگر یہیں دے دیتا ہر چیز کا بدلہ تو پھر تم چڑے ہو جاتے. اب بھی یہی ہوتا ہے، جب ہمارے پاس اچھے دن ہوتے ہیں، کوئی خوشی ہوتی ہے، تو ہماری جو عبادات ہیں یا دعائیں ہیں یا نیک اعمال ہیں ان میں کوتاہی سی آنے لگتی ہے بنسبت اس کے جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں. صدقہ ہم زیادہ کب کرتے ہیں، دعائیں کب زیادہ مانگتے ہیں، نمازیں توجہ سے کب زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے زاریاں کب کرتے ہیں، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے. مثال کے طور پہ تہجد پڑھے، اور تہجد کے بارے میں سورۃ سجدہ میں آتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تدري نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان کر کے رکھا ہوا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک دن آپ نے تہجد پڑھے اور وہ جزا دیکھ لیں تو آپ تو اسی کو انجوائے کرنے بیٹھ جائیں اور شاید اگلے دن اٹھیں بھی نہ. تو اللہ نے یہاں نہیں رکھا اس کا بدلہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، لیکن اصل کامل بدلہ جو ہے وہ آخرت کے دن ملے گا. ورنہ یہ جو ہمارا ہر وقت ایک سوال ہوتا ہے نا، آخر کیوں، وائے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی دعائیں کی، میں نے اتنا صدقہ کیا، میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ جگہ دارالجزا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور اس کو زیادہ پتا ہے کہ کون سی دعا کتنی کس کی سنی جانی چاہیے، ورنہ اصل گھر چکے وہاں ہے اور ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھانا ہے اس سے، تو اس لیے یہ ریوارڈ وہاں کے لیے ہے بیسیکلی، جبکہ یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ وہ یہاں بھی دیتا چلا جا رہا ہے. وَإِذَا كَانَ مَحَلُّ أَخْذِ الْأُجْرَةِ الْكَامِلَةِ هُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ كَانَ الْاجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ أَشَدُّ وَأَكْمَلُ. اور چونکہ کامل اجرت لینے کا جو مقام ہے یا موقع ہے وہ آخرت کا گھر ہے، تو انسان پھر اپنے عمل میں جو سخت محنت کرتا ہے وہ زیادہ پکی ہو جاتی ہے اور زیادہ کامل ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ محنت پھر کرنے لگتا ہے. واللہ عز وجل عزیز حکیم منزہ عن الظلم والعبث. اللہ عز وجل غالب ہے، حکمت والا ہے، پاک ہے ظلم سے اور بیکار کاموں سے. عبث ہوتا ہے بیکار. وَلَهُ عَبِيدٌ بَعْضُهُمْ أَقْوِيَاءُ وَبَعْضُهُمْ ضُعَفَاءُ. اور اس کے بندے ہیں، ان میں سے بعض بڑے مضبوط ہیں، قوی ہیں، اور بعض ضعیف ہیں. وَهُوَ رَحِيمٌ عَدْلٌ. اور وہ رحم فرمانے والا ہے، عدل کرنے والا ہے. فَلَا بُدَّ أَن يَنصِفَ عِبَادَهُ الْمَظْلُومِينَ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ. تو لازم ہے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کے ساتھ انصاف کرے ان کے خلاف جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے. یعنی دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ کو اللہ نے بہت ریسورسز دیے ہیں، وہ اس بنا پہ بڑے پاورفل ہو گئے ہیں، اور کچھ کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر جو پاورفل لوگ ہیں وہ ان دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جس میں مظلوم کو اس کا بدلہ ملے. وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا فِي هَذِهِ الدَّارِ فَلَا بُدَّ مِن دَارٍ أُخْرَى. جب یہ سب کچھ اس دنیا میں حاصل نہیں ہوتا تو پھر دوسرے گھر میں ملے گا. يَظْهَرُ فِيهَا الْعَدْلُ وَالْإِنصَافُ. جس میں عدل و انصاف ظاہر ہوگا. وَهِيَ الدَّارُ الْآخِرَةُ التي فيها الحكم لله وحده. اور وہ آخرت کا گھر ہے جس میں سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا، اکیلے اسی کا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی. لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. I was thinking that the completion of ni'mah in Jannah is only conditional on takmeel al-iman wal a'mal as-salihah. So because that's what the author mentioned, that kamal al-naim, and we hope for blessings in this world. We need to ہم کمال النعیم یہاں چاہتے ہیں، ہر چیز کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جب تک ایمان اور عمل کمپلیٹ نہیں ہوگا تو we cannot expect that کمال النعیم. تو یہ بڑا اچھا مجھے کمپیریزن لگا کہ ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں بٹ دین وی ہوپ کہ دنیا میں ہم سب کچھ مل جائے. ظاہر ہے جیسا عمل ویسی جزا. ناقص ایمان ناقص عمل جو ہے وہ پھر اس درجے کی جزا تو نہیں پائے گا نا. السلام علیکم. ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے اور کوئی بھی چیز عبث نہیں ہے. اگر یہ ہم کو پتا چل جائے تو ہماری زندگی میں جو ٹیسٹ آتے ہیں
تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا کچھ مقصد ہے, اور ہم اس میں کھو کے نہ رہ جائیں کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں جس وقت ٹیسٹ آتا ہے نا اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ ہم اوور ویلڈ ہوتے ہیں یا ہم پین میں ہوتے ہیں یا پریشر میں ہوتے ہیں, تو ہم فگر آؤٹ نہیں کر پاتے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اس وقت ہمارے منہ سے بھی کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں, ہمارے بہیویئر میں بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جب وہ سارا سیلاب گزر جاتا ہے نا اوپر سے اور وہ سکون آتا ہے نا, تو پھر انسان پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی کہ اچھا یہ بات تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مشکل سے مجھے اس لیے گزارا تھا کہ مجھے اس کام کے لیے تیار کر رہا تھا, یا مجھے اس طرح وہ کچھ سکھانا چاہتا تھا. کیونکہ مشکلوں میں پڑے بغیر ہم سیکھتے نہیں ہیں, پھر ہم پچھلے نقطے جوڑتے ہیں تو ہمیں پوری پکچر نظر آتی. So one point you mentioned was that the one who is pleased with taqdeer sees many signs even in the universe, right? So nowadays we're going through this spring season and we're seeing literally the earth that looks like it's dead coming back to life, and trees that are so barren, we see buds appearing on them, and many times we walk by not realizing this is happening so that we recognize Allah's power and the fact that He controls everything. So these are like daily reminders we are seeing. Even like the birds, we've noticed that they've started chirping. That's not happening for no reason. It's a reminder. But how many of us hear the chirping of the birds and think, how much tasbih did I do? How much did I remember Allah? And Allah has promised me so many rewards in the Aakhirah for this if I do this here. And dua has an immediate benefit even in this dunya because it gives you peace of mind and sukoon that you don't find anywhere else. When we wake up, saying, Raditu billahi rabban, how much contentment that fills our hearts with. So there's benefit in this world and in the next, but still we don't open our eyes to these reminders. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I'm just reminded when we discuss perfect justice and Allah's justice, some coming here and some coming later. And if you allow me just a very short story, it says a sister who I was participating in a mediation for her, and one of her story is very sad. She's a Muslim sister and her child was infected with HIV by a doctor in a refugee camp. And it took years to follow that doctor. And the institution that was involved is an international NGO. And they denied it until the lawyer I was working with, subhanAllah, was able to corner them and acknowledge that, yes, something was done wrong to this woman. At this point, this child that was infected at the age of 18 months is today 27 years old. And she is going through some horrendous experience. So the mother had been told by many Muslims, you'll get lots of money, lots of money, lots of money. When we came to the mediation, she realized that money that they were going to get to help was not enough. And so she got very upset and she said, let's cancel this mediation, let's go to litigation. And I understood litigation can take very many years, it can decades, and they're not going to play fair. So I remember telling her, sister, please remember Allah's justice is not also in this world. And I praise this sister and I make dua for her because subhanallah, her attitude changed immediately. As a Muslim, there's such a blessing in knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is there, and sometimes we forget it. But when we're reminded, I saw such iman in this woman. She relinquished herself to Allah subhanahu wa ta'ala and she accepted. And when I told her, Allah is the one who'll give you justice, and she cried. It was the most painful thing for her, subhanallah. But she accepted the mediation agreement and said, Allah is the one who will compensate me. And I have never seen such an incredible show of iman. I was saying it, yes, believing it, but she lived the reality. And subhanallah, as a Muslim, that was just amazing to see. I just thought it was important. Please make dua for this woman. Bismillah, assalamu alaikum. Wa alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala is just, He's adil, and we have to remember that. And when somebody do injustice to us, sometimes we feel people, they did injustice to us, maybe they didn't do. The way we feel, we shouldn't make dua, we should say, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. We have to make dua, Allah subhanahu wa ta'ala, show me the right way. Sometimes we get really upset. We think that they are injustice to us and we may make dua or something, that dua come back to us or something. Always we have to make dua, oh Allah, show me the right way. Oh Allah, forgive me and forgive them. That's, I think, the best way. Allah is adil and He knows who's just, who's not just.
So at the beginning of the lesson, when you were explaining the 4 stages, you spoke about the first stage when we are in the belly of our mothers, and the second stage is, which is Darul Amal. I was, right from the first stage, I was thanking Allah subhanahu wa ta'ala that I was in His protection. I did not get the choice of doing something when I was in the womb of my mother. I don't know how much I would have maybe transgressed or committed sins. In the second stage is when I get to work in this dunya for the hereafter, and how important it is now in the second stage that we are all alive to constantly work and remember Allah subhanahu wa ta'ala at every level, because if you think about it, we are in a constant test on a daily basis. It's not just about maybe sitting in the class, for example, how much are we concentrating, how much are we taking away from this and then applying in our lives, the good that we do on our daily basis, at the same time doing istighfar. So this second stage is of so much of importance. We have to have such a high level of presence of mind in every deed and action that we perform, remembering it. Can I do it at the level of ihsan? Am I not wronging somebody? So this test, Allah subhanahu wa ta'ala observing us continuously, is so important for a believer to keep in mind. واللہ سبحانہ امر بالطاعات، اللہ سبحانہ تعالی نے اطاعت کا حکم دیا ہے، ورغب فیہا بربط الثواب بفعلها، اور اس میں رغبت دلائی ہے اس کام کے ساتھ ثواب کو باندھ کے، ونہا عن المعاصی والقبائح، اور اس نے گناہوں اور قبیح کاموں، بےہودہ کاموں سے روکا ہے، وحذر منہا بربط العقاب بفعلها، اور اس سے ہوشیار کیا ہے یا ڈرایا ہے اس کے کرنے کے ساتھ سزا کو باندھ کے، والثواب المرغب فیہ والعقاب المحدد بہ، اور ثواب جس میں رغبت دلائی جاتی ہے اور سزا جس کے ساتھ تھریٹن کیا جاتا ہے، غیر حاصل کلہ فی دار الدنیا، یہ سب کا سب دنیا کی زندگی میں حاصل نہیں ہوتا. یعنی جو ثواب آپ کو کسی کام کا یا اجر بتایا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو حاصل ہو جائے، اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہ جس غلط کام پر آپ کو سزا کی بات کی جاتی ہے وہ دنیا میں ہی مل جائے. یعنی دنیا دار الجزا نہیں ہے. یہ نقطہ بہت قابل غور ہے کہ ہم یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ دنیا دار الجزا یا دار السزا نہیں ہے، کیونکہ ہم اکثر چھوٹی سی بھی نیکی کسی کے ساتھ کر کے فوراً کیا چاہتے ہیں، ہم فوراً ریٹرن چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم فوراً کیا چاہتے ہیں، اس شخص کو تو بس میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ دنیا میں اس کو پنشمنٹ مل گئی ہے، اور انتظار میں رہتے ہیں. خصوصاً کلوز ریلیٹیوز میں سے اگر کسی نے کوئی بھی زیادتی چھوٹی یا بڑی کی ہو، بعض بڑے بڑے ظلم کر جاتے ہیں کسی بھی شکل میں، کسی بھی رشتے میں، بعضوں کو قریبی رشتے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان اسی انتظار میں رہتا ہے کہ اب یہ کب ڈوبتا ہے، یہ کب مرتا ہے، اس کے ساتھ کیا اب ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو ہماری نیتوں کی خرابی ہوتی ہے نا، یہ بھی اسی باب سے تعلق رکھتی ہے. کوئی ذرا سا بھی اچھا کام کر لے نا، کوئی ذرا سا بھی زیادہ کام کر لیں تو ہم توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ فوراً ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے، ہمیں کوئی تھپکی دے، ہمیں کوئی شاباش دے، ہمیں کوئی آ کے کہے کہ تم نے بہت اچھا کیا. اور اگر وہ نہ دے تو ہم تھکا ہوا منہ لے کے پھرتے ہیں سب کے سامنے، چاہے گھر ہو چاہے ورک پلیس ہو. مطلب کتنی عجیب بات ہے نا یہ. کیوں ہم ہر چیز یہیں حاصل کر لینا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم ہر چیز لوگوں سے ہی لے لینا چاہتے ہیں؟ اکثر جو ہماری کمپلینٹس ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی زیادتی کر دی تو اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا، اس کو نکال کیوں نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا کہ یہ جب تک اس کے اوپر ڈبل ظلم نہ ہو تو اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. معاف کرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، یا اللہ کی طرف راغب ہونا یا اپنے یا اس کے لیے دعا کرنا تو سیکھا ہی نہیں. پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت، میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے کسی نے پوچھا نہیں، مجھے کسی نے دلاسا نہیں دیا، مجھے کسی نے یہ نہیں کیا. کس سے توقع ہے؟ جس سے توقع ہے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، وہ پتہ نہیں خود کتنے مسائل میں گرا ہوگا. اگر آپ مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو کیا دوسرا بندہ مسائل میں نہیں گرا ہو سکتا؟ اگر آپ کو یہی بات جان کھائے جا رہی ہے کہ میں نے سارا دن پکایا اور مجھے تھینک یو نہیں ملا، تو آپ یہ بھی سوچیں جو باہر سے سارا دن کھپ کھپا کے آیا ہے اسے پھر آپ سے تھینک یو ملنا چاہیے. ہم تو کسی کو تھینک یو نہیں کر رہے، آنے والے کو
لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں تھینک یو بولا جائے کہ جی گھر بھی صاف ہے اور کھانا بھی پکا اور سب کچھ بہت اچھا ہے، روز کی روز تعریف کا ڈونگرا چاہیے تب ہم آگے چلیں گے. تو انتہائی بچگانہ ایٹیٹیوڈ ہے. ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا. اور ہر وقت دوسروں کو کہنا بہت کام ہے، بہت کام ہے، بہت کام ہے، چاہے ورک پلیس پر ہو چاہے ہم گھر میں ہوں، ہر وقت اس چیز کو دوسروں کو سناتے رہنا یہ اجر ضائع کرنے والی باتیں ہیں. کیا ہم یہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کام کر لیا اور بعد میں کہہ دیا آج تو بہت کچھ کیا، کس کو سنایا اور سنا کے کیا ملا آپ کو؟ دوسرے تو ہو سکتا ہے ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا بھی دیا ہو اور آپ نے کر کے ضائع کر دیا. کبھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پیٹ میں درد ہوگی، سر میں درد، ہر ملنے والے بندے کو سنا رہے مجھے سر درد ہے، مجھے سر درد ہے، مجھے سر درد ہے. یہ کیوں سنائے چلے جا رہے ہو؟ اتنی دفعہ اللہ سے دعا کر لو جتنی دفعہ بندوں کو سنانے کا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن صاف ہی نہیں ہوئے اس معاملے میں کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں نعمتیں ہیں، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں یہاں بھی بہت کچھ دے رہا ہے، اور اگر وہ کچھ بھی نہ دے تو تب بھی اس کا ظلم نہیں ہے، اس کی تخلیق وہ جو چاہے کرے. تو یعنی آخرت پر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ یوم الدین ہے، وہ یوم الجزا سزا ہے، مل جائے گا وہاں. تھوڑا سا انتظار کر لو سب کچھ مل جائے گا. جو بھی تم پہ بوجھ ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی دکھ ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، سب کا نتیجہ نکلنے والا ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر بھی جو کوئی خیر دیکھے گا نا، ذرے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگی تو اس کو مل جائے گی. ایک ڈاٹ بھی آپ نے اگر کسی کو لگا دیا ہے نا خیر کا، وہ بھی وہاں آپ کو نکلے گا، سامنے آئے گا. تو پھر صبر کیوں نہیں ہوتا؟ صبر کی ضرورت ہے نا، کہ ذرا سا ٹھہر جاؤں. یعنی آخر جلدی کس لیے؟ اپنے آپ سے اکثر پوچھا کرے جلدی کس لیے؟ یعنی اپنا یہ تقیہ کلام اپنے ساتھ بنا لیں. جلدی کس لیے؟ جزا ملنے کی جلدی کس لیے؟ سزا ملنے کی جلدی کس لیے؟ سزا تو دوسروں کے لیے کہتے ہیں، اپنے لیے تو کبھی نہیں کہیں گے، چاہے ہم بے تحاشا ظلم دوسروں پر کر چکے ہو. کس لیے؟ کیوں ہوا ہے؟ رک رک کے اپنے آپ سے پوچھا کریں. اور اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارے بہت سے غموں کا پہاڑ اتر جائے. وہ ہم نے خود ہی لادا ہوا اپنے اوپر، کیونکہ ہر وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں سے. تو جب بھی یہ چیزیں آئیں ذہن میں تو سوچئے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے. جو میں کسی کے ساتھ احسان کر رہی ہوں مجھے اس کا ریوارڈ یہاں جو اللہ چاہے گا دے گا، لیکن باقی مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میرے لیے محفوظ کر دیا ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. مجھے وہاں زیادہ ضرورت ہے. وہاں اگر ایک رینک بھی ہائی ہو جاتا ہے نا تو ورتھ ہے دنیا میں کچھ ملنے سے، ایک رینک بھی. تو اس لیے آخرت پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کا وہاں پر انتظار کرے. فلا بد من دار اخرى، تو لازم ہے دوسرا گھر، یعنی دوسرے گھر کے بغیر چارہ نہیں. یحصل فیہا للعبد المطیع کمال الثواب، اس میں ایک اطاعت گزار بندے کو پورا پورا بدلہ حاصل ہوگا، کمال الثواب حاصل ہوگا. وَيَحْصُلُ لِلْعَبْدِ الْمُسِيءِ كَمَالَ الْعِقَابِ، اور برے شخص کو پوری پوری سزا مل کے رہے گی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِي تَمْيِيزَ الْمُحْسِنِ مِنَ الْمُسِيءِ، حکمت کا تقاضا ہے کہ الگ الگ کیا جائے محسن کو برے سے، مسیء ہوتا ہے سوء سے، برا کرنے والا. وَالظَّالِمِ مِنَ الْمَظْلُومِ، اور ظالم کو مظلوم سے الگ کیا جائے. والمؤمن من الکافر، اور مومن کو کافر سے. واکرام من اطاع، اور اکرام کیا جائے، عزت کی جائے جو اطاعت کرے. واہانت من عصا، اور اہانت یا بے عزتی کی جائے جو نافرمانی کرے. والقصاص للمظلوم ممن ظلمہ، اور قصاص کا مظلوم کے لیے جس نے اس پہ ظلم کیا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں. ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے ان کو. کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. سواء محیاہم ومماتہم، ایک جیسا ہو جائے گا ان کا جینا اور مرنا، یا برابر ہے کوئی ان کا جینا اور مرنا. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء
سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. والدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، بہت سی پابندیاں ہیں. اکثر بچے بھی کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، تو جیل میں کیا کر سکتے ہیں؟ لمیٹڈ ایکشنز ہی ہوتے ہیں. وجنت الکافر، لیکن ظاہر ہے کافر کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے کرے، جس طریقے سے چاہے اپنی خواہشات پوری کرے. والانسان فی الدنیا لا یزال فی الحبس، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، کیونکہ انسان پھر بھی ایک قید میں ہی ہے اس دنیا میں. فاول الحبوس صلب الاب، سب سے پہلا پرزن قید خانہ باپ کی پیٹھ ہے. وثانیہا بطن الام، دوسرا ماں کا پیٹ. وثالثہا المہد، اور تیسرا کریڈل، جھولا. ورابعہا القد، چوتھا ہارڈ ورک. علی العیال، یعنی اہل و عیال پر محنت کرنا، یعنی جیسے آپ بچے پال رہے ہیں. وخامسہا مرض الموت، اور پانچواں موت کی بیماری، یعنی موت سے پہلے جو انسان بیمار ہوتا ہے یا بذات خود موت. وسادسہا القبر، اور چھٹا پرزن جو ہے وہ قبر ہے. اس وقت ہم رابع میں ہیں، چوتھے میں. القد علی العیال. فإن خرجت منہ إلى الجنة نسیت مرارۃ کل حبس تقدم، پھر اگر نکلے اس سے جنت کی طرف، یعنی ان جیلوں سے نکل کے جنت میں پہنچے گا، نسیت مرارۃ کل حبس، ہر قید خانے کی کڑواہٹ بھول جائے گا. تقدمہ، جو پہلے گزر چکی، یعنی جتنے بھی جیلیں بھگتی ہیں نا وہ سب بھول جائیں گی، سارے پریزنز. وإن خرجت منہ إلى النار فذاک حبس الابد وخسارۃ الابد، پھر وہ ان جیلوں سے نکل کر اگر آگ میں جاتا ہے، اس پریزن سے نکل کر آگ میں جاتا ہے تو ہمیشہ کی پریزن میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کا خسارہ ہوگا. فالناس یوم القیامت قسمان، قیامت کے دن لوگ دو قسموں میں بٹ جائیں گے. اما خارج من سجن الدنیا الی الجنہ، یا تو وہ دنیا کے قید خانے سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا. وَإِمَّا ذَاهِبٌ إِلَى سِجْنِ الْآخِرَةِ إِلَى الْأَبَدِ، یا پھر وہ آخرت کے قید خانے کی طرف جانے والا ہوگا ہمیشہ کے لیے. وَأَوْحَشُ مَا يَكُونُ ابْنُ آدم فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنِ، اور سب سے زیادہ وحشت جو انسان کو ہوگی ان تین مواقع میں، وہ کون سے ہیں؟ یوم یولد، جس دن وہ پیدا ہوتا ہے. فَيَخْرُجُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ إِلَى دَارِ هَمٍّ، تو وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کر غم کی دنیا میں آ جاتا ہے، فکر کی دنیا میں، ہم و غم. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مرے گا وہ بھی بڑی وحشت کا دن ہے، یعنی جان نکلنے کا دن. وَيُدْفَنُ مَعَ الْمَوْتَى، اور دوسرے مردوں کے ساتھ دفن ہوگا، یعنی قبرستان میں. پچھلے دنوں میرے بھائی نے امی کی قبر اور آس پاس کے قبرستان کی ایک تصویر بھیجی، تو امی کی قبر تو خیر کچی ہے اور نہ ہی اس پہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن جو رائٹ اور لیفٹ اور آگے اور پیچھے قبریں تھی، تو میں اس کو اسکرین کو بڑا کر کر کے ان کے نام پڑھ رہی تھی. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ امی کے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف، آگے پیچھے. تو سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ہمیں اچھی کمپنی چاہیے ہوتی ہے نا، ایک اچھا نیبر چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں، اگر جیسے جہاز پر ہی ہوں یا ٹرین میں ہوں، تو اس سے بہت بادریشن ہوتی ہے کہ کون ہمارے دائیں ہیں، کون ہمارے بائیں ہیں. اگر اچھا جلیس مل جائے تو بہت ہی اچھا خوشگوار سفر ہوتا ہے، نہیں ہو تو نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان عورت کے ہم نہیں چاہتے ہمارے ساتھ کوئی مرد بیٹھے، اگر ہو تو سیٹ بدل لیتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی اس چیز کی بھی فکر ہوتی ہے ہمیں. پھر اپنے ہم مزاج یا اپنے پسند کے لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں. تو اگرچہ قبر ایک انٹرم پیریڈ ہے، ایک انتظار کی جگہ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ رائٹ لیفٹ کون ہے. لیکن جو باہر سے ایک برڈ آئی ویو کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی، تو میں اپنے آپ کو بھی ویژولائز کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں قبر ہوگی، اور اس میں کون دائیں ہوگا اور کون بائیں ہوگا، اور کون آگے ہوگا اور کون پیچھے ہوگا، اور کون سی مٹی ہوگی اور کون سی زمین ہوگی اور کون سی جگہ ہوگی. یہ کیسا شہر خاموشاں ہے کہ جس میں اتنے لوگ بستے ہیں. یعنی ایک بیڈ روم میں بھی آپ 2 لوگ سو سکتے ہیں، 4 بیڈ بچھا لیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے یا کچھ، لیکن اس قبرستان کے اندر
بیڈ ہی بیڈ ہے، بیڈ ہی بیڈ ہے، اور کتنے سارے ہیں. اور رات کے وقت اگر اس کے پاس سے گزرے تو ایک عجیب اندھیرا، اور چاہے روشنیاں بھی ہوں سائڈ روڈ اسٹریٹ لائٹس کی یا کچھ بھی، لیکن اندر کی جو وحشت ہے وہ عجب دل کو ویران کر دیتی ہے اور ایک بالکل بے چین سا کر دیتی ہے کہ اتنا تو ہم نے دنیا کے گھر میں نہیں رہنا جتنا اس شہر میں رہنا ہے. لیکن زیادہ فکر تو ہم اس دنیا کی کرتے رہتے ہیں، یہاں کی کرتے رہتے ہیں. یہاں کا کیسا گھر ہو، کیسا بیڈ روم ہو، کیسا بیڈ ہو، کیسے بیڈ کورز ہوں، کیسے کرٹنز ہوں، کیسا کارپٹ ہو، میچ کرتا نہیں کرتا، اب کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. میگزینز پہ میگزین الٹتے رہتے ہیں، اسکرین پہ جا کے امیزون دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھتے رہتے ہیں اب کون سے ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے. گھنٹوں لوگ لگا دیتے ہیں. پہلے کب لوگوں کے گھر جاتے تھے نا، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہوتی تھی جن میں وہ ڈیزائنر کے وہ پورے ڈیٹیلز ہوتی تھی. کوئی بھی چیز آپ نے آرڈر کرنی ہے تو آپ گھر پہ پہلے دیکھ لیں. میں سوچتی ہوں کہ اتنی دیر ہمارے ہاتھ میں قرآن تو نہیں ہوتا. علم کی مجلس میں ہم قید خانے کی طرح بندے بیٹھے رہتے ہیں کہ کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے، کب جان چھوٹے گی اور کب چھٹی ہوگی اور کب گھر جائیں گے اور کب آزاد ہوں گے. نماز پڑھتے ہیں تو وہ قید کی طرح کس وقت یہاں سے فارغ ہوں گے تو فوراً اپنی جا کے ٹویٹر دیکھیں گے یا کچھ اور دیکھیں گے. جیسے دنیا کے اندر مشغولیت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ پھر نماز قید لگتی ہے. پھر نیکی کے کام اگر کہیں کمٹمنٹ کر لیں، کوئی والنٹیئر ہی کر لیں، کوئی اپنے ساتھ ہی کمٹمنٹ کر لیں کہ یہ نیکی کا کام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں قید خانہ لگتی ہیں. ایک مصیبت اور ایک مجبوری اور ایک بندھن کی طرح اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. لیکن جس چیز میں ہم اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں وہ اصل میں آزادی دینے والا ہے ہمیں. اور جن چیزوں کو جو ٹائم ویسٹرز ہیں خاص طور پر، وہ آگے جا کے پکڑائی کرنے والے ہیں. پھر انسان کو وہاں حسرت اور ریگریٹ ہوگی. یوم یولد فیخرج من بطن امہ الی دار ہم ویوم یموت ویدفن مع الموتى فیجاور جیرانا لم یر مثلہم. اور جس دن مرے گا اور مردوں کے ساتھ دفن ہوگا تو ایسے ہمسائے ہوں گے کہ جن کی طرح اس نے کبھی پہلے دیکھے نہ ہوں گے، جس خبر بھی نہیں ہوگی، پر بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کی قبر ساتھ بنے گی. یعنی جب مردے کو دفن کرتے ہیں ساتھ والی زمین خالی ہوتی ہے نا عام طور پر جو بڑے قبرستان ہوتے ہیں. پھر اگلی دفعہ آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں تو ایک اور قبر بن چکی، اگلی دفعہ جاتے ہیں تو پاؤں کی طرف ایک اور بن چکی ہوتی، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے. اگلی دفعہ جاتے ہیں تو وہ سارا پلاٹ ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی امی کی وفات کے بعد کئی دفعہ میرا جانا ہوا قبرستان، اور میں جا کے انہی چیزوں کا جائزہ لے کے تو اپنے لیے عبرت ہی کا سامان دیکھتی تھی کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. حالانکہ مردے کو تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، باہر جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے تو باہر کی چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں کہ کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ جو ان کا جملہ ہے نا کہ فَيُجَاوِرُ جِيرَانًا لَمْ يَرَ مِثْلَهُمْ، ایسے ہمسائے ہوں گے کہ جن کو کبھی اس نے جانا ہی نہ ہوگا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا، فَيَشْهَدُ مَشْهَدًا، ایسا منظر دیکھے گا، لَمْ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ، جیسا منظر اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. وَلِذَلِكَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اسی لیے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یعنی ان تین مواقع پر سلامتی کی ضرورت ہے، پیدائش، موت اور دوسری زندگی. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. بسم اللہ. I just have a question. Yes. So here the ayah is talking, Isa alayhi salam, he said, Salam alayhi yawm wulit, the day I born and the day I die, there's peace in me. And that day we need peace. So Allah subhanahu wa ta'ala also, he say, Illa man ata Allah bi qalbin salim. In few words, can you give us advice, since this is Fiqh al-Qulub, how is it we can turn our qalb salim? Just in few words, we need qalb salim. First of all, ایمان، زیادت الایمان، بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے معاف کر دینا، دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھنا، دل میں سب سے بڑی فکر آخرت کا ہونا، یعنی سب سے بڑی فکر آخرت کی ہو، سب سے بڑھ کے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ، اور ان امور میں سوچ و بچار جس سے ایمان کی تکمیل ہو.
So it's very important to take some time off and visit graves. The amount of softness that it brings to the heart has no comparison. I remember a couple of months ago, I visited my friend's grave. She lost her battle to cancer. She had multiple organs cancer, and she was elder to me by very few years. And I went there alone. I went there with my husband, and while he was parking the car, I was just standing there, and a thought just crossed my mind, what if at this point of time Allah subhanahu wa ta'ala turns the tables and I am inside and all of them get a chance to live? They might be regretting that hasra, that how they say that they cry not knowing I cry worse, because they go home, I face my Lord. They might be thinking, if I get a chance to live, and here I am living, breathing, maybe heedless at so many times, while I listen so many times and I pray so many times in my salah wal asr. But then when it comes to applying wal asr, what am I doing about my time? These moments of visiting graves and such moments of contemplation make you realize you have to run towards your Lord. Yes. Yesterday we had covered verse 36 in Surah Al-Zukhruf, and the ayah says, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. So for those who they turn away from the remembrance of Ar-Rahman, and I was thinking about it because, why does Allah pick the name Ar-Rahman? So when He tells us to do something, that because He is the most merciful and He knows what's good for us. So you were talking about sometimes we do things and we're just like, when will class be over? When can I do this or that? And the confinement that we feel even in the good things. And why does that happen is because if our heart is saturated with something else, then we don't want to intake that goodness. And so it's no different than like for somebody who, for example, first starts going to the gym. It's very difficult for them. They find it painful, their muscles are hurting, they don't find the joy. But you'll talk to somebody who has been going to the gym after a month or two, and now they actually enjoy it and they're having fun. So in the same way, Allah tells us in the Quran that إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِصَبَّارٍ شَكُورٍ. And this is a sign for those who are patient and grateful. And for me, that is so important because sometimes we're impatient with ourselves and we're like, I'm sitting in this class and I'm not enjoying it. Okay, yeah, but then don't give up. Keep coming. And eventually that love will start developing in your heart and you will enjoy it. जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा, ये जो आपने बात फरमाई ना कि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, तो उस्ताज़ा मैं इसको इस नजरिए से भी देख रही थी कि जब हम किसी को आजमाइश में या मुश्किल में या क्लामिटी में देखते हैं तो हमारे ज़हन में उनके बारे में भी ये गुमान आता है कि इनको इस चीज की सजा मिल रही है या इनको इस चीज का ये हो रहा है. वेरी गुड पॉइंट. अब ये तो बहुत सोचने की बात है कि ये दुनिया तो है ही नहीं है दारुल जज़ा. मुझे इतना अच्छा ये आज आपका पॉइंट लगा, सीरियसली जज़ाकल्लाह खैर. सादा मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिरत यानी मरने के बाद और उसके बाद की तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका हज का अता फरमाते हैं कि हम वो सारे अरकान अगर ये जहन में रखते हुए करें ना कि आखिरत का दिन कैसा होगा, हम जब कब्र में जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा, और जब हम कब्र से निकलेंगे तो फिर हमारी क्या कैफियत होगी. तो हज का एक एक रुकन हमें इन सारी चीज़ों की याद दिलाता है. इवन वो जो खैमे शेयर होते हैं और बेडरूम शेयर होते हैं और हर जगह एक तंगी किसी कैफियत होती है ना, रश रश रश. सजा ये जब हम अपना कोई नेकी का काम करते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम कीमत क्या लगा रहे हैं. क्या ये बंदा वो कीमत अदा कर सकता है? मेरा काम इतना चीप है कि ये बंदा कुछ दे सकता है, और वो एक सेकंड में बंदे भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला याद रखता है. बिल्कुल. I just had a question. Is always expecting gratitude a sign of takabbur? No, it's not takabbur. It's nothing to do with takabbur. ये सिर्फ यही है कि इंसान इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, यानी जल्द जजा चाह रहा है. तो जरूरी नहीं कि तकब्बुर की वजह से जल्द जजा चाह रहा है. We always feel sorry for ourselves and we feel pity on what we are doing and constantly in the state of misery. Yeah. But I notice that whenever we do that, we lose the opportunities of doing good. And even people don't respect you. They don't give you opportunities to do good. Even at home, nobody would ever ask you again that, oh, this person is always like, tired and never want to do anything. So that's the biggest thing, that we don't get the capacity to do more. That's what I noticed. If you stay calm and quiet and keep doing, you get the opportunity to do khair. Yes. क्योंकि अगर हम हर वक्त कहेंगे थके में दूसरे कहेंगे बैठ जाओ, तो नेकी का मौका तो जाएगा. Assalamu alaikum. I watched this documentary recently about convicted criminals who are spending life term in jails, in prisons, and some of them were on death row. So some people had been in prison for over 30 years. Some had been in prison for over 50 years. And there was no hope that they would ever leave the prison.
it really reminded me of the necessity of the hereafter. That, these prisons are there because the system is that people are not punished for, there's no qisas basically, right? So they're given a life sentence, or they're given 150 years in the prison, or they're given 250 years in prison for different crimes. But the fact is that punishment, or, that jail term does not bring justice. Right? It doesn't actually bring justice because, for example, so many criminals were like, I'm a changed person. Or I committed this crime when I was 13 years old. One man had committed murder when he was a 13-year-old boy. And he killed 2 women by accident for money. And how much money did he get? Only $5. But he's spending his entire life in prison basically. And they showed, and out of the 24 hours, he would spend only 1 hour outside, 23 hours in his tiny cell. And the best thing was when they showed his room, there was a prayer mat, janamaz hanging. So that brought so much comfort, so much relief. So many lessons to learn, but one thing that really hit me over and over again was that this is not justice. It's not justice because इंसान इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं? Exactly. They can't do anything. Exactly. So really the hereafter is needed for justice. Ustaza, I was thinking that for us to have the correct belief about Allah subhanahu wa ta'ala's justice is so important for our iman and our understanding of Allah. Because when we try to take justice in our own hands and we go above the law of Allah, then we do dhulm upon ourselves and dhulm on others. And the concept of justice is one that I find that Christians really, the reconciliation between the mercy and the justice of Allah is how they use to say that, well, that's why Isa alayhi salam came down and he had to bear the sins and so on and so forth, and because of that we can do whatever we want. When we don't have a sound understanding of this, and when we don't leave it to Allah, then we start corrupting things ourselves. अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा. मैं जस्ट एक एनालॉजी अपने माइंड में देख रही थी कि जब हम लोग इस दुनिया में भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कई उसकी शराइत होती हैं. सो जब कोई इंसान जॉब करता है तो फिर वो उस ऑफिस की या उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सारी फैसिलिटीज भी इंजॉय करता है. देन उसको टू गेट अ बोनस एट द एंड ही हैज टू बी एक्सीलेंट लेवल. So he can't, they track that person down, like, कोई सोशल मीडिया पे तो नहीं टाइम वेस्ट कर रहा या कोई और बिकॉज मिसबिहेव कर सकते हैं उधर. सो टू गिव दैट एक्सीलेंट मार्क दे ट्रैक डाउन एंड दे unexpectedly get a bonus at the end of the year. So that's how if we see to get bonus at the end of the day, we have to be excellent in our matters, in our akhlaq and everything. Just to go back to the issue of Sister Tammy and Sister, when we talk about justice, and I think for me that was a big attraction to Islam. I think there was a time in my life I was extremely bitter and very, very angry because I'd studied the slave trade and I'd studied a lot about colonialism. And I couldn't wrap my mind around the atrocities and the things that used to happen. And I think my lowest low was when I learned that they used to use in the South black children as bait for crocodiles, babies. And subhanAllah, for me, in my head, I couldn't wrap myself around that. And so the consequence was I became a very hateful person. And I really hated Caucasians. I really hated anyone that was white because in my perception, wrong and skewed perception, they were the cause of the troubles in this world. And subhanAllah, when I came across Islam and really understood, because from a Christian background, yes, Jesus died for your sins, but I was like, well, how? He's not fixing this situation. And so I completely became an atheist because I couldn't comprehend this. And a lot of people have that anger of injustice. And subhanAllah, when we learn in Islam that Allah will establish justice, for me, gives me permission to release everybody from my anger and my bitterness. And for me, that was a very big thing. And I don't know, possibly for a lot of people it is. Alhamdulillah. वद्दीन बिन्निस्बत लिल इबादी क़िस्मान, और दीन बंदों की निस्बत से 2 किस्म का है. दीनुन शरईयुन अमरीयुन, एक वो दीन जिसमें शरीयत है, अल्लाह का हुक्म है. व दीनुन हिसाबीयुन जज़ाइयुन, और फिर वो दीन जिस पे हिसाब होगा, जज़ा मिलेगी. व किलाहुमा लिल्लाहि वहदहु, और ये दोनों ही अल्लाह ही अकेले के लिए हैं.
فالدین کلہ امرا وجزاء للہ وحدہ لا شریک لہ. تو دین سارے کا سارا حکم اور جزا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. یعنی ایک دین ہے جس میں اللہ کا حکم ماننا جیسے دنیا میں دین اسلام، اور دوسرا یوم الدین، اور دونوں پر اللہ ہی کا اختیار ہے. اس دین کو بھی اللہ ہی نے بھیجا، اور دوسرا دین یوم الدین جو ہے والامر یومئذ للہ، سارے کا سارا معاملہ اللہ ہی کا اختیار ہوگا، سارے کا سارا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.